کس کو پکاریں، کون دعائیں قبول کرتا ہے؟ آؤ اس سوال کا جواب قرآن سے سنتے ہیں۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم پکارو تو مجھے پکارو، اور یہاں پر دعا کو عبادت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت پہ زور دیا گیا ہے کہ بے شک دعا بھی عبادت ہی ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی نیک عمل، صالح عمل آپ کرتے ہو تو اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ ہی سے دعا کیا کرو۔ اور حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کریں۔ یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیارات میں محسوس ہوتے ہیں، ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق اور تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب صرف اللہ ہی سے اپنی دعائیں کریں، جو ہم ہر نماز میں اس سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔